السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے 2-3 مشورے ضرور دیں گے آپ کو۔ مرغن کھانوں سے پرہیز کریں، میٹھا کھانے سے پرہیز کریں، ورزش کریں۔ لیکن جب سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے یہ 3 نصیحتیں وہ بھی کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھی نصیحت، اپنی سلیپ ہائیجین کو بہتر بنائیں۔ اب سلیپ ہائیجین ہے کیا؟ اس کو اچھا بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر سلیپ ہائیجین خراب ہو تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اور اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ تو سلیپ ہائیجین کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک کانسیپٹ کو سمجھیے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ 2 قسم کے ٹائم ٹیبل یا 2 قسم کے کلاکس فالو کر رہی ہے۔ ایک تو وہ ٹائم ٹیبل ہے جو آپ خود فالو کر رہے ہیں، جو آپ کی ایکسٹرنل کلاک ہے کہ آپ کس ٹائم اٹھتے ہیں، کس ٹائم کام پہ جاتے ہیں، کس ٹائم سو جاتے ہیں۔ اور دوسری آپ کی باڈی کی اپنی انٹرنل کلاک ہے کہ کس ٹائم آپ کی باڈی وہ سونا چاہتی ہے اور جاگنا چاہتی ہے اور پرفارم کرنا چاہتی ہے، اور کس ٹائم وہ پرائمڈ ہوتی ہے ان کاموں کے لیے۔ پرائمڈ کا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو آپ کی باڈی کی جو انٹرنل کلاک ہے اس کو سرکیڈین ردم بھی کہتے ہیں، اور آپ کی ایکسٹرنل کلاک اور آپ کا انٹرنل کلاک، آپ کے یہ جو دونوں ٹائم ٹیبل ہیں، اگر یہ ربط میں ہوں گے، سنکڈ ہوں گے، تو آپ کی سلیپ ہائیجین اچھی ہوگی۔ اور اگر آپ کے دونوں یہ جو ٹائم ٹیبل ہیں، جو آپ کا ایکسٹرنل ٹائم ٹیبل ہے، آپ کی ایکسٹرنل کلاک ہے، اور جو آپ کا انٹرنل ٹائم ٹیبل ہے باڈی کا اپنا، اگر یہ دونوں سنکڈ نہیں ہوں گے، ربط میں نہیں ہوں گے، تو آپ کی سلیپ ہائیجین خراب ہوگی۔ جب آپ کی سلیپ ہائیجین اچھی ہوگی تو آپ کا اٹینشن، آپ کی فوکس، آپ کی انرجی لیولز یہ بہترین سطح پہ ہوں گی، آپٹیمائزڈ ہوں گی۔ اور جب سلیپ ہائیجین اچھی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے آپ کی انرجی لیولز، آپ کی اٹینشن، آپ کے فوکس تینوں پر نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ اور یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا اثر آپ کی زندگی کے ہر حصے پر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اگر اس کی سلیپ ہائیجین اچھی ہے تو وہ اچھی طریقے سے پڑھائی کر سکتا ہے۔ اگر ایک ایتھلیٹ ہے اور اس کی سلیپ ہائیجین اچھی ہے، اس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل کلاک جو ہیں وہ دونوں سنکڈ ہیں، ربط میں ہیں، تو اس کی پرفارمنس بہترین ہوگی۔ اور سلیپ ہائیجین کو اچھا رکھنا یہ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز میں، یعنی جن لوگوں کو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں اس میں سلیپ ہائیجین کو اچھا رکھنے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً جن لوگوں کی سلیپ ہائیجین اچھی ہو ان میں ڈپریشن کم ہوتا ہے، اور اگر ڈپریشن ہو بھی جائے تو جلدی ریکور کرتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو انزائٹی ہوتی ہے، مطلب انزائٹی جو خوف یا گھبراہٹ کی جو بیماری ہوتی ہے، اگر ان کا سلیپ ہائیجین خراب ہو تو سلیپ ہائیجین کا ڈائریکٹ جو ایفیکٹ ہے، ڈائریکٹ اثر، وہ برین میں ایک چیز ہوتی ہے ایمگڈیلا اسے کہتے ہیں، اس پہ ہوتا ہے۔ ایمگڈیلا آپ کا فیئر سینٹر ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کی گھبراہٹ یا خوف یہ چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں۔ تو جب آپ کی سلیپ ہائیجین خراب ہوگی، ہائپر ویجیلنٹ آپ ہو جائیں گے۔ ہائپر ویجیلنٹ کا مطلب ہے تھوڑی سی آہٹ پہ بھی آپ چونک جائیں گے، اور جس سے آپ کی جو انزائٹی ہے، آپ کی خوف، آپ کا گھبراہٹ، وہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ اسی طرح جن بچوں کو ADHD ہوتا ہے، اگر ان کی سلیپ ہائیجین اچھی ہو تو ان کی امپلسیوٹی، ہائپر ایکٹیویٹی، اٹینشن تینوں پر مثبت اثر پڑتا ہے، اور سلیپ ہائیجین خراب ہونے کی صورت میں تمام چیزوں پہ منفی اثر پڑتا ہے۔
تو دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا جو ایکسٹرنل کلاک ہے، جو آپ کا اپنا ٹائم ٹیبل جو آپ فالو کر رہے ہیں، وہ تو آپ خود طے کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی انٹرنل کلاک ہے، آپ کی باڈی کا جو اپنا ٹائم ٹیبل ہے، وہ بنیادی طور پر دو چیزیں گورن کرتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ایڈینوسین، دوسرے کو کہتے ہیں میلاٹونن۔ یہ دونوں کیمیکلز ہیں، برین میں سیکریٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ایڈینوسین برین میں سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایڈینوسین کی جو مقدار ہے وہ برین میں بڑھتی جاتی ہے جتنا ٹائم آپ جاگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایڈینوسین کا جیسے جیسے اس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کی نیند کی ڈرائیو ہے، مطلب جو نیند کی چاہ ہے، وہ اور بڑھتی جاتی ہے۔ پھر میلاٹونن جو ہے، جب شام ہوتی ہے، لائٹس وغیرہ کم ہو جاتی ہیں، تو برین میں ایک گلینڈ ہے، پینیل گلینڈ، اس سے یہ کیمیکل میلاٹونن پروڈیوس ہوتا ہے۔ میلاٹونن وہ سگنل ہے کہ جو آپ کے برین کو کہتا ہے کہ بس اب سونے کا ٹائم ہے۔ اس سگنل کو کام کرنے کے لیے ایڈینوسین کا پریشر ہونا ضروری ہے۔ تو جب ایڈینوسین کی تعداد یا مقدار یا پریشر وہ پورا ہو اور میلاٹونن کا سگنل ملے، تو آپ کی باڈی اس ٹائم تیار ہوتی ہے سونے کے لیے۔ اور جو بھی چیزیں ایڈینوسین اور میلاٹونن ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں، تو وہ آپ کی جو سلیپ ہائیجین ہے، اس کو خراب کرتی ہے۔ تو اب آپ اپنی سلیپ ہائیجین کو بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اصول جو ہے وہ ہے ٹائم پہ جاگنا، ٹائم پہ سونا، 7 days a week۔ اگر آپ کا ویکنڈ ہے، اگر آپ کی چھٹیاں ہیں یا آپ کی چھٹی ہے، تب بھی آپ نے ایک ہی ٹائم پہ جاگنا ہے اور ایک ہی ٹائم پہ سونا ہے۔ اسپیشلی جو ضروری چیز ہے وہ ایک ٹائم پہ جاگنا ہے۔ اگر آپ کے جاگنے کا ٹائم کنسسٹنٹ ہوگا تو جو آپ کے سلیپ ٹائم ہے وہ خود ہی کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے وتھ ٹائم۔ تو اپنے جاگنے اور سونے کے ٹائم کو کنسسٹنٹ رکھنا، یہ سلیپ ہائیجین کو، یعنی آپ کی ایکسٹرنل اور انٹرنل کلاکس کو سنک کرنے کا سب سے جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک ٹائم پہ جاگا کریں اور ایک ٹائم پہ سویا کریں۔ دوسری چیز، اپنا جو بیڈ ہے وہ صرف سونے کے لیے استعمال کرنا، اور جن لوگوں جو شادی شدہ لوگ ہیں تو سونے کے ساتھ ساتھ ازدواجی تعلقات کے لیے استعمال کرنا۔ عزیر میرا کیمرہ مین ہے، اوزی میں کہتا ہوں اسے پیار سے۔ اوزی، آپ نے تو شادی نہیں کی ہوئی نا، تو آپ نے بیڈ صرف سونے کے لیے استعمال کرنا ہے، دوسرا آپشن تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے اپنے سلیپ ہائیجین کو بہتر بنانے کے لیے، وہ ہے کہ سونے سے 90 منٹس پہلے، یعنی 1.5 گھنٹہ پہلے سونے سے، آپ نے ہر قسم کی اسکرین، چاہے موبائل ہے، چاہے وہ ٹی وی ہے، لیپ ٹاپ ہے، وہ آپ نے بند کر دینا ہے۔ ایکچولی جو اسکرینز ہوتی ہیں ان میں سے ایک لائٹ ہوتی ہے، اس کو بلو لائٹ کہتے ہیں، وہ جب آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہے تو اس سے جو میلاٹونن ہے نا، جس کا میں نے ذکر کیا ابھی، اس کی سیکریشن وہ کم کر دیتی ہے اور آپ کی باڈی کو وہ سگنل نہیں ملتا۔ تو سونے سے کم از کم 90 منٹس پہلے آپ نے ہر قسم کی اسکرین آف کر دینی ہے۔ اور اگر آف نہیں کر سکتے تو موبائل پہ وہ بلو لائٹ فلٹر بھی ہوتا ہے، کم از کم بلو لائٹ فلٹر کو بہرحال لگا دیا کریں شام کے بعد۔ اس کے بعد سونے سے ایٹ لیسٹ 5 گھنٹے پہلے ہر قسم کی کافی، چائے، انرجی ڈرنکس وہ بالکل بند، کیونکہ ان چیزوں میں کیفین ہوتا ہے۔ کیفین ایسی چیز ہے جو آپ کے بلڈ میں جا کے، آپ کے برین میں جا کے، تو جو ایڈینوسین ہے نا، جس کا میں نے ذکر کیا، اس کا پریشر جو بڑھتا ہے، ایڈینوسین کو یہ ڈسپلیس کرتا ہے اور اس کے پریشر کو کم کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر جو آپ کی جو نیند کی چاہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔
تو سونے سے 5 گھنٹے پہلے، کم از کم 5 گھنٹے پہلے، چائے، کافی، انرجی ڈرنکس ان سب کو بند کر دینا ہے۔ شام کے بعد بہت زیادہ انٹینس، بہت زیادہ مشقت والی ورزش نہیں کرنی۔ تھوڑی بہت چہل قدمی، واک، یہ اچھا ہے، لیکن بہت زیادہ مشقت، بہت انٹینس کا مطلب ہے جم میں شام کے بعد جانا، یا جیسے کوئی کمپیٹیٹو فٹ بال کا میچ کھیلنا۔ انٹینس فزیکل ایکٹیویٹی سے آپ کی باڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو سونے میں پھر دشواری ہوتی ہے۔ تو انٹینس ایکسرسائز آپ کے لیے اچھی ہے، لیکن شام سے پہلے۔ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور انٹینس کرتے ہیں تو شام سے پہلے کیا کریں۔ ان دا لانگ رن آپ کی سلیپ ہائیجین اس سے ایکچولی اچھی ہوتی ہے، لیکن شام کے بعد انٹینس ایکسرسائز یا انٹینس سپورٹس وغیرہ کو اوائڈ کریں۔ پھر جو ہے سلیپ ہائیجین کو بہتر کرنے کا طریقہ، انٹرنل اور ایکسٹرنل کلاکس کو سنک کرنے کا طریقہ، جو پاکستانیوں کے لیے نہایت مشکل ہوگا آج کل کے دنوں میں، وہ ہے دوپہر کو نہیں سونا۔ اصل میں دوپہر کو سونے سے یہ ہوتا ہے نا کہ جو ایڈینوسین کا میں نے ذکر کیا، جس کا پریشر بلڈ ہوتا ہے، تو اگر آپ دوپہر کو سو جاتے ہیں تو ایڈینوسین کا پریشر ریلیز ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ پریشر کوکر میں کوئی چیز پکا رہے ہیں اور آپ نے وہ پریشر کوکر کی سیٹی ہٹا دی، تو ظاہر ہے پریشر کم ہو جائے گا، وہ چیز نہیں پکے گی۔ تو اسی طرح اگر آپ دوپہر کو سو جاتے ہیں، ایڈینوسین کا پریشر وہ کم ہو جاتا ہے، پھر آپ کی ساری جو انٹرنل اور ایکسٹرنل کلاکس ہیں وہ سنک میں نہیں رہتی۔ تو آپ نے دوپہر کو نہیں سونا۔ اور لاسٹ، آلدو ناٹ دا لیسٹ، لیکن یہ تو ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہی ہے، اسپیشلی آج کل، کہ جس روم میں آپ سوئیں تو اس کا ٹیمپریچر سرد ہو، تھوڑا سا چل ہو۔ اس میں سب سے اچھا ٹیمپریچر تو 18 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہوتا ہے، کہ آپ اپنے اے سی کو 18 پہ لگائیں۔ بہرحال بل وغیرہ کی ذمہ داری تو میری نہیں ہے، بل اور بجلی دونوں، بجلی بھی نہیں ہے اور پھر اگر بجلی ہے تو بل، لیکن بہرحال جن کے پاس یہ لگژری ہے تو وہ اپنے روم کا ٹیمپریچر 18 پہ رکھا کریں۔ آپ کی سلیپ ہائیجین کے لیے بہرحال یہ سب سے اچھا ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا کہ سلیپ ہائیجین ہوتی کیا ہے، اور سلیپ ہائیجین کو آپ بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اور اس کو اچھا کرنے کے فوائد، اور اگر یہ خراب ہو تو نقصانات کیا کیا ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔